جاندیاں نے ڈول چھڑدیاں نے پانی کھچدیاں نے مشقت کردیاں نے جدو میں جانی ہاں مینو حاتم تو آواز آندی ہے آمنا صرف تو کنویں کول جا پانی تیرا خادم بن کے آپ ہی تیرے قدماں وچ آ جائے گا آ فرماندیاں نے جدو میں کنویں دے قریب جانی ہاں ساریاں سکیاں سہیلیاں آننا گواننا پانی کر دیاں نے مشقت کر کے پر جدو میں قریب جانی ہاں پانی آپ ہی ابل کے باہر آ جائے پانی آپ ہی باہر آ جاندہ آ فرماندیاں میں گھر گئی وقت آ گیا سرکار دی ولادت دا حضرت فاطمہ حضرت عثمان بن عاص دی والدہ محترمہ سرکار دے کول سرکار دی والدہ دے کول نے آ فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد شفا بھی آ گئیاں حضرت شفا بھی آ گئیاں تے آ کے کہندیاں نے آ فرماندے نے جدو ولادت ہو گئی خرج منی نور سیدہ پاک فرماندیاں نے میرے وچوں نور خارج ہویا ہے میں اس نور دی لاڑ دے نال ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا حضرت عبد المطلب میرے آقا دے دادا جان میں مختصر کر رہا ہوا میرے آقا دے دادا جان پہنچے میرے آقا نے فرمایا شفا دسو تو سیدہ آمنہ پکار کے فرماندیاں بابا بڑا عجیب پتر بڑا عجیب ہے بڑا عجیب ہے اسی عجیب ہوئے نہ لانے جیدے دو دی بجائے 3 ہاتھ ہون دو دی بجائے 4 ہاتھ ہون دو دی بجائے 4 رتا ہون دو دی بجائے 3 اکھا ہون اسی آنے عجیب ہے پر آپ نے فرمایا بیٹی آمنہ کیا دے واسطے عجیب ہے تے آپ نے فرمایا بابا اے اتنا عجیب ہے اے جدو دنیا تے آیا ہے رون کا لگ گئی میں نور ویکھیا ہے آپ نے فرمایا شفا تسا کی ویکھیا تے عرض کیتی پیارے عبد المطلب سیدہ پاک تے زمین تے ویندیاں رہیاں نے میں آسمان وال تکدی رہی ہوں میں ویکھیا کی آسمان دے ستارے نیوے نیوے ہوندے جا رہے نے نیوے نیوے ہوندے جا رہے نے میں ڈر گئی کہ ساڈے اوتے نہ گر جان آ فرماندیاں نے حالے میرے دل وچ خیال آیا ادھر سرکار دی ولادت ہو گئی ستارے واپس چلے گئے میرے دل وچ خیال آیا اے آسمان دے نوری ستارے اے ڈکن واسطے نیوے نہیں ہوئے میرے آقا کو نور دی خیرات لینا ہے نور دی خیرات لینا ہے حضرت عبد المطلب نے نا جدے گلاں سنیاں سرکار دیاں آپ نے نا جلدی جلدی کپڑے وچ لپیٹیا سواری نو جناب کچاوا بنیا بن کے ہن پتر نو لے کے تے ٹر پے کیسا مقدرہ والا وہ دادا یار جدی چولی وچ امام الانبیاء ہے امام الانبیاء سرکار میرے آقا اپنے دادا جان دی چولی وچ آپ جا رہے ہیں پہلی گل یاد رکھے جے لوگ جاندے سن دروازہ کھڑکاندے سن دروازہ کھڑکاندے سن باہر نکلو بچہ دیکھو وہی ہے تصدیق کرو تے کوشش کرتے سن تصدیق ہو جائے کیوں اگر اینے کہتا نا یہی ہے ساڈی عزت بن جانی ہن پہلے سارے جاندے نے دروازہ کھڑکا کے باہر بلاندے نے دکھاندے نے تے جدو سرکار جا رہے نے جدو سرکار جا رہے نے سیرت حلبیہ ہے سرکار جا رہے نے ایس چھت تے چڑھے ہیں چھت تے چڑھ کے میرے آقا دا انتظار پیا کردا ہے آقا دا انتظار پیا کردا ہے میرے آقا دے دادا حضرت عبد المطلب کوڑی دے سوار نے جدو اونچے ٹیلے دے پہنچے نظر پئی ہے اس پادری دی دیکھ کے جلدی دے نال تھلے اتریا دروازہ کھول کے میرے آقا دا انتظار پیا کردا انتظار پیا کردا حضرت عبد المطلب نو سارا پتا سی کہ لوگ آندے نے دروازہ کھڑکاندے نے انہوں اصرار کردے نے دس یہ وہی ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے او ایس جی ایک ہی گل ہے جدو پہلے کوئی آندا سی دروازہ کھڑکاندا سی دروازہ کھڑکا کے تیرے کو تصدیق کروان دی کوشش کردا سی تو اندروں باہر بڑی مشکل آنا سا انکار کر دینا سا آج کی گل ہے پہلے ہی باہر کھڑا ہے وہ کہنے لگا میں تو رات تے انجیل دے اندر پڑھیا ہے
جدو اللہ دا محبوب آئے گا آسمان دنیا تے ایک ایسا ستارہ چمکے گا جیدی روشنی دے نال سارے دی روشنی مانند پہ جائے گی، یہ سارے تے غالب آ جائے گا۔ جس دن میں یہ پڑھیا وہ پیر دی رات ہوئے گی، میں کدی پیر دی رات ستا نہیں، چھت تے چڑھ کے کہندا رہنا چڑھ جا چنا، تے کہندا رہنا چڑھ جا، تو چڑھے گا او آئے گا، بلکہ میں کہنا ایس کہندا ہوئے گا رات رات میں ویکھاں سجنا تے محل اُتے اُتے چڑھ کے جس ویلے او دل کالی پاوے میں روواں اندری بڑے چڑھ جا چنا، چڑھ جا چنا، تو میرا وجدان کہندا وہ کہندے ہون گے انہاں نیناں نوں اڈیک لیندی تیری، ٹھنڈے نہ پو یار آخری گلاں نے کہو سبحان اللہ، انہاں نیناں نوں اڈیک لیندی تیری، تو تیرے ویلے آنا سونیا، رات کٹ دی تارے گن گن میری، تو کدوں پھیرا پانا سونیا۔ ایسے کہندے نے عبد المطلب اج رات میں چھت دے اوتے اس ستارے دا انتظار پیا کرنا سا، جدوں ستارہ چمکیا مینوں پتہ چل گیا او محبوب اللہ دا آ گیا، او اللہ دا محبوب آ گیا، او سونا آ گیا۔ تو جدوں تسی آئے ہو نا، تسی جدوں آئے ہو تے تہاڈی ایک کیفیت سی، تہاڈے اوتے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب جہا منظر رکھیا سی۔ میں جو تکیا تو میں آخیا جدا میں انتظار پیا کرنا، اے دعاواں کرنا میرے مرن تو پہلے ہی آ جا، آج جو آ گیا تو میں نے کسے دلیل کی ضرورت نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہنے لگا بس ایک سوال میں کرنا ہے، دسو گے؟ جی دسو، پوچھو۔ انہیں کیا جدو پیدا ہویا کوئی معاملات ایسے ہوئے جڑے عقل تو بالا تر ہوں؟ جی کی؟ آپ نے فرمایا سارے بت کدے آتش کدے بجھ گئے، بت منہ دے بل گر گئے، خانہ کعبہ جھک گیا۔ انہیں آکھیا بس اے وہ آ گیا جڑا اللہ دا حبیب بن کے آئے، جڑا اللہ دا حبیب بن کے آئے۔ حضرات محترم اے بنو سعد تو جیڑیاں دائیاں چلیاں تے انہاں وچ ایک دائی سی جدا نام حلیمہ سعدیہ، جو دائی بن کے آئی تے مائی بن گئی، تے مائی بھی ایسی قیامت تک امت مسلمان او دا ادب دے نال او دا نام لیندے رہن گے، اپنے دل خوش کر دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں، سارے تو پیچھے تسی واقعہ سنے ہیں، میں مختصر کر رہا، سارے تو پیچھے ساریاں دائیاں بچے لے کے چلیاں گئیاں، وہ بعد چوں آئیاں، سوچیا بچے تو کوئی نہ لبے، کیونکہ وہ بچے پالے جاندے سن، معاوضہ دیتا جاندہ سی، اجرت ملدی سی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے سوچا بچے تو رہے کوئی نہ، میرے حصے چایا کو نہیں، تو کیوں نہ میں خانہ کعبہ دا طواف کر لوں، میرے نبی دی ماں ہوئے تو پھر خانہ کعبہ دا طواف تو کرنا چاہیے۔ طواف کرا، طواف کرنے لگی تے آپ نے دیکھیا حضرت عبد المطلب کھڑے نے، تے آپ نے عرض کی تھی بابا جی مکے وچ کوئی بچہ ہے، میری خواہش ہے میں خالی ہاتھ نہ جاواں۔ حضرت عبد المطلب فرماندے ہاں ایک ہے، یتیم ہے، تیرا نام کی ہے؟ کہندے جی حلیمہ سعدیہ۔ فرمایا حلیمہ حلم تو، سعدیہ سعادت تو،
میرا دل کہندا ہے یہ سونا آیا ہی تیرے واسطے. لوگ آندے جناب دائیاں نے پسند نہیں کیتا. کسی دائی دی کی ضرورت ہے؟ انہاں دائیاں نو میرے آقا نے قبول ہی نہیں کیتا. میرے آقا نے قبول ہی نہیں کیتا. نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ پڑھ کے دیکھ لو قرآن دے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دائیاں دا دودھ پلایا جاتا سی، منہ موڑ لیندے سن، قبول ہی سی کرتے. جدو آپ دی والدہ محترمہ آئیاں تے دودھ پی لیا. تے جے میرے نبی دے غلام دا اے حال ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی دے غلام نے، تے جے میرے نبی دے غلام دا اے حال ہے تے میرے آقا دا اپنا حسن و جمال تے آپ دا کمال کی ہوئے. حلیمہ سعدیہ فرماندیاں میں گئی جا کے دروازہ کھڑکایا. حضرت آمنہ فرماندیاں حلیمہ ادا دھیان رکھی، یہ کوئی عام بچہ نہیں.